آج ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اخلاق دکھا رہے ہیں. لوگ کرسمس میں جا رہے ہیں, لوگ ہندوؤں کے تہواروں میں جا رہے ہیں, اور ان تہواروں کو منانا لوگ صرف کلچر سمجھ رہے ہیں, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک یونٹی اور ایک اتحاد ہم پیدا کر سکیں, اور معاذ اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ رحم دل ہیں, بہت مشفق لوگ ہیں, ان کے اخلاق بہت بلند ہے. ابے بھائی, آپ کے اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کیا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عظیم ہو گئی ہے؟ کیا تم اتنے اخلاق کے جو ہے وہ ایمبیسڈر بن گئے ہو کہ تمہارا اخلاق اور تمہارا کردار اور تمہاری نرم دلی جو ہے وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے بھی اوپر جا چکی ہے؟ دلیل دو مجھ کو کہ کس جگہ پہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کا کمپرومائز کیا. کہیں کسی محفل میں اگر شرک ہو رہا ہو, کفر ہو رہا ہو, اور کرسمس جیسی قبیح بات اس بات کی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے. انبیاء کی ولادت, صحابہ کی ولادت, سب کی ولادت ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ان کی ولادت میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے, مگر اس ولادت کو اللہ رب العزت کا بیٹا منسوب کرنا. اللہ رب العزت سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا. ان دونوں آیتوں میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ چاہے تم زبانی بولو, اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا, تم اس کو لفظی طور پہ ادا کر رہے ہو یا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو یا تم یہ عقیدہ رکھ رہے ہو, ہر صورت میں یہ بات باطل ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی محفل میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی محفل میں آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہو اور انہوں نے ایک ایونٹ رکھا ہو کہ اس ایونٹ میں آج آپ کے ماں باپ کو گالیاں دی جائیں گی اور آپ وہاں پہ گفٹ لے کے جا رہے ہیں اور آپ ان کو مبارکباد فیس بک میں پیش کرتے ہیں؟ کیا اس بات کی گنجائش عقلی طور پہ کبھی نکل سکتی ہے؟ تو کس طریقے سے تم نے گوارا کر لیا کہ کوئی اللہ کے حق کے اوپر یا اللہ کی صفات کے اوپر اتنی بڑی جو نا وہ جرا کرے, اتنی بڑی گستاخی کرے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا. اور سب سے آسان صورت جو کہ میں اور آپ ہر رکعت میں, ہر نماز میں ہم لوگ بڑی آسان صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیا مجھے اور آپ کو لم یلد ولم یولد کا مطلب یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے آپ کو یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے؟ اخلاق کے نام پہ جو دین کا سودا کر رہے ہو, اخلاق کے نام پہ جو شرک اور مشرکین کا ساتھ دے رہے ہو, اخلاق کے نام پہ شرک اور مشرکین کے محافل میں جا رہے ہو, اور اخلاق کے نام پہ شرک اور مشرکین کے ان محافلوں کو جائز بھی سمجھ رہے ہو, حقیقتاً یہ ہے کہ تم اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہو, تم ایمان سے خارج ہو رہے ہو معاذ اللہ. تو ہرگز 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 اخلاق کے نام پہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ اور یہ معاشرے کو دھوکہ دینا بند کرو کہ تم اخلاق کے نام پہ جو ہے نا وہ یہ اتحاد کر رہے ہو. اتحاد اگر تمہیں کرنا ہے تو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. شفقت دکھانی ہے, محبت دکھانی ہے, مالی امداد کرو. مؤلفۃ قلوبہم, غریب تمہارا کوئی جو ہے نا وہ غیر مسلم اگر کوئی پڑوسی ہے اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ اگر تم تجارت کر رہے ہو تو ایمانداری سے اس کے ساتھ تم تجارت کرو. اسلام نے کتنے حقوق ہمیں بتائے. پڑوسی ہے تو سامنے کچرا نہ پھینکو, پڑوسی ہے تو اس کے سامنے گاڑی پارک نہ کرو, پڑوسی ہے تو بھوکے اگر وہ بھوکا ہے تو تم جو ہے وہ بھرے پیٹ نہ سو. کتنے حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں, وہ سارے ادا کرو, سب سے اپنے اخلاق دکھاؤ. کتنے موقع ہیں تمہیں اخلاق دکھانے کے لیے؟ اخلاق دکھانے کے لیے کیا صرف یہی موقع رہ گیا ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو یا جیسا تم کر رہے ہو میں بھی تمہارے اس عقیدے میں شامل ہو جاؤں؟ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com